الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ماہ رمضان جو آخری عشرے میں عنقریب داخل ہونے والا ہے، یعنی تقریباً اب 2 حصہ گزارنے والے ہیں، یہ اللہ کی فضل اور مہربانی ہے۔ اللہ کے بندو، اس عظیم مہینے کا قرآن سے زبردست تعلق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر قرآن کا لگاؤ آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان جس کے اندر بھی تھوڑی سی دینداری ہے اور پڑھنا وہ جانتا ہے تو وہ قرآن کثرت سے پڑھتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اور جسے نہیں پڑھنا آتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت کوستا ہے، کاش میں بھی پڑھا ہوا ہوتا تو آج میں بھی اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا اور بہت سارا ثواب بٹورتا۔ وہ اپنے آپ کو کوستا ہے۔ حالانکہ قرآن کو پڑھنا کوئی عمر اس کے ساتھ شرط نہیں ہے، کبھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس مہینے کے جانے کے بعد پھر وہی غفلت جو پہلے تھی اسی غفلت میں چلا جاتا ہے۔ مگر یہ طلب ضرور ہوتی ہر مسلمان کے اندر کہ میں قرآن کثرت سے پڑھوں۔ فطری طور پر اللہ نے قرآن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ بگڑا سا بگڑا مسلمان ہونا، اگر اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دو، کہہ دو اب بولو، تو کہے گا بس زبان حال کہ اب تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جبریل بھی قرآن کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولو گے اور ڈنڈا لگ جائے گا، لیکن کچھ ایسا خوف قرآن کے تعلق سے اللہ نے دل کے اندر ڈال دی، یہ فطری طور پر ہے۔ تو ایسے بہت ساری چیزوں کی لگاؤ اللہ نے فطری طور پر دل کے اندر ڈال دی ہے، تو ایسے قرآن کی بھی ڈال دی ہے۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا انڈونیشیا کا، بڑا اس پر رش آیا کہ روڈ ہے، جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہیں اور جسے بھی دیکھو نا وہ ہاتھ میں قرآن لیا، موبائل نہیں، باقاعدہ قرآن۔ 4-6 لوگ وہاں بیٹھے راستے میں، روڈ پہ باقاعدہ بیٹھنے کی جگہ پہ، اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ ادھر دیکھو کوئی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ عظیم مہینہ ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کی محبت دلوں کے اندر ڈالی گئی ہے اور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ بھی حدیث سماعت فرمائیں، چنانچہ ترمذی کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھی، حرف الفابیٹ جس کو بولتے، ایک الفابیٹ پڑھی، کہہ رہے ہیں والحسنۃ بعشر امثالھا، تو ایک نیکی، اور وہی ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ یعنی قرآن کو جو پڑھ رہا ہے نا، تو اس کا ایک حرف جس نے پڑھا اس کو کتنی نیکی ملے گی؟ ایک حرف کے بدلے 10 نیکی۔ دنیا کی کسی کتاب کی ایسی فضیلت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب، مذہبی نہیں بلکہ کسی بھی کتاب سے لوگوں کا اتنا لگاؤ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کا قرآن سے ہے۔ قرآن کے حافظ دنیا میں الحمدللہ زبانی یاد ہو، ہول سیل کے حساب سے آپ کو مل جائیں گے، لیکن قرآن کے علاوہ کسی بھی مذہبی کتاب کے حافظ کو آپ 2-4 ڈھونڈو نا تو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا، ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن سے لگاؤ ہے۔ تو اللہ کے رسول پر فرماتے ہیں ایک حرف کی نیکی کتنی ہے؟ 10 ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ایک حرف کس کو کہتے ہیں؟ لا یقول الف لام حرف، آپ فرماتے ہیں الف لام میم، لا یقول الف لام میم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم، شروع میں نا قرآن پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب، تو کہہ رہے الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، کہہ رہے بل ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی جس نے الف لام میم پڑھی تو گویا اس کو 30 نیکی مل گئی۔ ایسے قرآن کے اندر کتنے حروف ہیں آپ گنتے رہو، بے شمار حروف ہیں۔ ایک بار قرآن پڑھیں گے نا آپ نیکیوں کا گڑا بھاگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ فضیلت ہے، اس لیے اللہ کے بندو قرآن کثرت سے پڑھو۔ اور یہ تو عام فضیلت ہے، عام دنوں کی فضیلت ہے، اور رمضان میں تو ہر نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔
تو قرآن کے پڑھنے کا ثواب رمضان میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کیلکولیٹر لے کر بیٹھے حساب بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے قرآن پڑھیں۔ لہذا وہ لوگ جو قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں اور کئی بار ختم کر لیتے ہیں، کئی بار، بھائی سنتے یار 3 دن میں قرآن ختم ہو گیا، 5 دن میں ختم ہو گئے، بڑی اچھی بات ہے۔ ان سے ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن آپ کئی بار پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بار پڑھیں مگر سمجھ کر پڑھیں۔ کوشش یہ کریں کہ ایک ہی بار پڑھیں مگر سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد ریڈنگ نہیں ہے، یہ تو فضیلت میں ثواب دے دیا گیا ہے کہ آپ پڑھو ثواب ملے گا، مگر اللہ کے بندو یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد ہے اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ مقصد ہے۔ آپ فضیلت تو لے رہے ہیں لیکن مقصد آپ بھولے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا کبھی آپ نے پڑھا کہ جو صرف قرآن پڑھتا رہے اور نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، جھوٹ سچ نہ بولے اور قرآن صرف پڑھتا رہے، اس کو جنت مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن 1000 بار ختم کر لے مگر قرآن آپ سے جو مطالبہ کرتا اسے پورا نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی۔ تو قرآن 10 بار ختم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار ختم کریں، لیکن اللہ کے واسطے زندگی میں کم از کم ایک بار سمجھ کر تو پڑھیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا، قرآن کی بات قرآن کے اندر کہا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ ہم نے ایک مبارک کتاب اے نبی آپ کی طرف اتاری ہے۔ یہ کتاب بڑی بابرکت کتاب، مبارک کتاب ہے۔ کہہ رہے مقصد کا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کے نزول کا مقصد سمجھو اور عمل کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اللہ کے بندوں جو قرآن کثرت سے پڑھتے اور پڑھنا بھی چاہیے، کم از کم زندگی میں ایک بار آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھ لو، تاکہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو ایسی نوبت نہ آئے کہ اللہ نے اتنی عظیم کتاب تم کو دی لیکن اے مسلمانوں تمہیں ایمان رکھتے ہوئے یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن کے اندر کیا تھا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہو جائے گا۔ لہذا قرآن پڑھو بھی، سمجھو بھی اور عمل بھی کرو اور اسے دوسرے تک پہنچاؤ، تو یہ کامیابی کی بات بنے گی۔ اس لیے قرآن کثرت سے پڑھو، سمجھو بھی اور عمل کرو، انشاءاللہ پھر پڑھنے کا جو مزہ ملے گا نا، بغیر سمجھے کیا مزہ ہے؟ قرآن پڑھنے کا مزہ تو سمجھ کر ہے نا۔ آپ پڑھتے رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کی فضیلت ہے کہ بنا سمجھے بھی اللہ ثواب دیتا ہے، اس کا دریا دلی ہے، سخاوت ہے، مگر مقصد نہیں۔ مقصد تو آپ سمجھو پھر دیکھو قرآن پڑھنے کا کیا مزہ ہے۔ تو کم از کم ترجمے کے ساتھ زندگی میں ایک بار، چونکہ یہ مہینہ بڑا عظیم ہوتا ہے، اس میں لوگ ٹائم دیتے ہیں، تو ایک بار سمجھ کر پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے رب نے، آپ کے اللہ نے آپ کے لیے اس قرآن کا ذریعہ کیا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔